52.5 تولے کی قیمت، اسے ایسر المالین کہتے ہیں، یعنی یہ سونے اور چاندی دونوں میں سے چھوٹا ہے، جلدی پورا ہو جاتا ہے، زیادہ لوگوں کے پاس ہے، اور اس سے غربا کا زیادہ فائدہ ہے کہ زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، زیادہ غریبوں تک پہنچے گی۔ اسے عربی میں ایسر المالین کہتے ہیں، جو آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو نصاب متفقہ طور پر قرار دیا گیا، اور اس کی آج کے دن میں ویلیو، یعنی ابھی جو ویلیو ہے 1,35,179 ہے، کہ جو بندہ اتنے مال کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی اب پچھلے سال اس کی قیمت 1,00,000 غالباً 3,000 کے لگ بھگ تھی، تو اب یہ قیمت 1,35,179 ہے۔ جو شخص اتنے مال کا مالک ہے، سونا چاندی سامان تجارت نقدی سارا کچھ ملا کے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اپنے گزر بسر کے لیے آسانی عطا فرما رکھی ہے۔ اب جب حساب کریں گے آپ کسی بھی چیز کا، تو نصاب ایک ہی ذہن میں رکھیں، 1,35,000 سے زائد۔ جب یہ کسی کے پاس ہوگا تو وہ شرعی طور پر مالدار کہلوائے گا۔ اتنے مال کا مالک کسی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور وہ اگر پچھلے سال بھی صاحب نصاب تھا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب اس کا حساب کرنے میں ہولان ہول یعنی سال کا گزرنا ہوتا ہے۔ سال گزرنے کا معنی بھی یہ سمجھیے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ سال کا ایک ایک دن وہ اتنا مالدار یا زیادہ مالدار رہا ہو، یا پھر ہر چیز پر الگ الگ سال گزرا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ سال گزرنے کا مطلب ہے وہ سال، پچھلے سال 11 رمضان کو مثال دے رہا ہوں، میں نے حساب کیا تھا، اس سال بھی 11 کو رمضان کو کرتا ہوں، اور پچھلے سال بھی مالدار یعنی صاحب نصاب تھا، اب بھی ہوں۔ اب 11 رمضان میں جب میں نے حساب کیا، جو رقم ایک دن پہلے میرے پاس آ گئی اس کو بھی جمع کروں گا، جو پلاٹ ایک مہینہ پہلے لیا اور بیچنے کے لیے رکھا ہے اس کو بھی جمع کروں گا۔ ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس دن جو اس کی مالی حیثیت ہے ساری کا حساب کرے گا، چاہے کوئی ایک دن پہلے آیا ہو، مہینہ پہلے ملا ہو، 6 مہینے پہلے ملا ہو۔ تو سال کا مطلب ہے وہ سال صاحب نصاب، یعنی سال کا اکثر حصہ وہ مالدار اور صاحب نصاب رہا ہو، یہ ہے۔ ہر چیز پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ اپنا جب حساب کرے گا تو حساب میں مختلف چیزیں ہیں۔ سونا چاندی، اس پر ایک بات ہی یاد رکھیں، سونا اور چاندی نقدین ہے، اصل ہے، اس میں ہر صورت زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے وہ استعمال کے لیے رکھا ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، بچوں کے لیے لیا ہے بچیوں کو شادی پہ دے دیں گے تب بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی سونا اور چاندی کسی بھی صورت میں ہو، اس کی بعد میں کنڈیشن نہیں دیکھتے کیا ہے، ہر صورت میں وہ زکوٰۃ اس سے ادا ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے لے کے رکھا ہے، بچیوں کے لیے لے کے رکھا ہے، کل کی ضرورت کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے، استعمال والے پر بھی زکوٰۃ ہوگی سونے چاندی پر۔ باقی کوئی چیز استعمال کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، استعمال کے لیے رکھے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن سونے اور چاندی کے بعد آپ نے اگلی کوئی صورت نہیں سوچنی کہ اس میں ہوگا اس میں نہیں، ہر صورت میں ہوگا۔ لہذا آپ سونا چاندی جو ہے اس کا حساب کریں، اور آگے کوئی کنڈیشن نہ سوچیں کہ یہ کس حالت میں ہے، کیوں لیا ہے، نیت کیا ہے، کچھ بھی نیت ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز مکان ہے، پراپرٹی ہے، دکان ہے، مارکیٹ ہے، کارخانہ ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، یعنی زمین اور اس کے متعلقات، اس پہ بنی ہوئی عمارتیں، ان میں ایک ہی قاعدہ ہے، سمپل سا، بالکل 2 حرفی بات، جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، فار سیل ہے، اس پر ہر سال زکوٰۃ ہوگی، اور کرنٹ ویلیو پر ہر سال اس کی جو نئی ویلیو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جنہوں نے 22,000 روپے کا یہاں مکان اور جگہ لی تھی شروع میں، اور آج ان کی یہ جگہ 1 کروڑ سے بھی زائد ہے، وہ 22,000 کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیا کس حساب سے ہے، آج کے حساب سے دیں گے کہ آج اس کی ویلیو کیا ہے اگر بیچنے کے لیے ہے تو۔ یہ نہیں کہ میں نے لیا اتنے کا تھا،
آپ نے لیا تھا اس وقت مہنگا تھا، اب سستا ہو گیا تب بھی اس کے مطابق دیں گے۔ آپ نے لیا تھا اس وقت سستا ہے، اب مہنگا ہو گیا تب بھی اب کے حساب سے دیں گے۔ اب جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے، وہ بڑھ گئی ہے تب بھی اور کم ہو گئی ہے تب بھی۔ اب اس کو مزید کھول کے بیان کرتا ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ ایک شخص کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، مثلاً ایک مکان اس کی ضرورت ہے، اس کے 10 مکان ہیں۔ ایک گاڑی اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس 5 گاڑیاں ہیں۔ ایک کام پہ لے جاتا ہے، ایک اس نے فیملی کے لیے رکھی ہے، ایک دور کے سفر کے لیے بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، ہیں ساری استعمال کے لیے رکھی۔ اور اسی طرح اس کی 2-3 مارکیٹیں ہیں، اس نے 100-200 دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، پلاٹ ہیں اس کے پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بیچنے کے ارادے سے نہیں ہے، ضرورت سے اگرچہ زائد ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کے پاس ضرورت کا ہی ہے، مثلا ایک ہی گاڑی ہے لیکن اس نے بیچنے پہ لگائی ہوئی ہے، رہنے والا ایک ہی مکان ہے، اس نے بیچنے پہ لگایا ہے کہ اس کو بیچ کے کہیں اور مکان لے لیں گے، کاروبار میں پیسے ڈالیں گے، بچوں کی شادیاں کر لیں گے۔ اب جب فار سیل ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور ہر سال ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، جو چیز بیچنے کے لیے آپ نے لی ہے تو زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے نہیں لی۔ 10 پلاٹ ہیں، ارادہ یہ ایک بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، وہ ایک میں اسپتال بنا لے گا، ایک کو بعد میں میڈیکل سٹور بنا دیں گے، ایک میں ہم نے سکول بنا دیں گے، 2 میں بلڈنگ بنا کے کرائے پہ دے دیں گے، بیچنے کا ارادہ کسی میں نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر 10 ہیں اور 10 کے 10 ہی بیچنے کے ارادے سے لیے ہیں، فروخت کرنے ہیں، چاہے بچوں کی شادیوں پر 20 سال بعد بیچنے ہیں، بیچنے کا ارادہ ہے تو ہر سال اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور زکوٰۃ تو صرف 40واں حصہ ہے، اس کی بڑھوتری تو 40 گنا یا کئی گنا تک بھی اور ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں خوش دلی کے ساتھ، شکرانے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ حیثیت عطا فرمائی ہے۔ سامان تجارت میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تجارت کا سامان، دکان ہے، چھوٹی ہے کریانے کی، تو آج کل 2-4 لاکھ کا سامان تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ چینی، گھی اور چند دالیں ہی لے لیں تو 1-2 لاکھ کی بن جاتی ہیں دکاندار کے لیے۔ 10-20 لاکھ کا سامان۔ اسی طرح کسی کا کام ہے، کوئی مشینری بناتے ہیں، کوئی کپڑے کا کام ہے، کوئی گودام ہے، جو بھی سامان جس کو وہ بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس کی ساری مالیت جو موجود ہے اس کا حساب کر کے اسے نصاب زکوٰۃ کے مال میں شامل اور داخل کرے گا۔ چاہے گودام بڑے پڑے ہیں، چاہے اس کے پاس کتنا ہی زیادہ کوئی نہیں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے شو روم والا، بیچنے کے لیے شو روم پہ ایک ہی گاڑی موجود ہے اور ذاتی استعمال کے لیے اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو جو ذاتی استعمال کے لیے اگرچہ 2 ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو بیچنے کے لیے ہے، وہ کاروبار اور تجارت کا حصہ ہے، وہ ایک بھی ہے تو اس کی ساری مالیت پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے باقی چیزوں کا حساب کر لیں، آپ کا جو بھی کام ہے اس سے حساب کریں کہ آپ اس سے سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ ایک ہی چیز 2 مختلف بندوں کے پاس ہے تو اس کی حیثیت مختلف ہے۔ مثلا گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، کسی کے گھر میں 4 بیڈ ہیں، وہ بیڈ جس نے بنایا تھا اس نے بیچنا تھا تو بیچنے والے پر زکوٰۃ ہے، استعمال کرنے والے نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ 20 لاکھ کے بیڈ کیوں نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا جو چیز فار سیل ہے، بیچنے کے لیے ہے، نفع لا رہی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو استعمال کے لیے ہے، چاہے ضرورت سے زیادہ ہی کیوں نہیں، بڑی مہنگی ہی کیوں نہیں اور متعدد ہی کیوں نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ اپنے زکوٰۃ کا حساب بنانا ہے، آسانی سے سونا اس کی قیمت لگا لیں، چاندی ہے اس کی یہ قیمت ہو گئی، آپ کے پاس نقدی ہے وہ ہو گئی کہ اتنے پیسے موجود ہیں، آپ کا بینک بیلنس ہے اس کو جمع کریں، آپ کا سامان تجارت ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اس کو جمع کریں، آپ نے بیچنے کے لیے پلاٹ رکھے ہیں وہ جمع کریں، یہ ساری رقوم جمع کر لیں۔ اور جمع ہونے کے بعد دوسری طرف جو آپ نے منہا کرنی ہے، آپ کا بل آ گیا بجلی کا، گیس کا، کرایہ آپ نے مکان کا دینا ہے، جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو نکالیں، جو آپ نے قرض دینا ہے اس کو نکالیں، ادھر قرض کو جمع کرنا تھا، اور جو چیزیں آپ کے ذمہ باقی ہیں ان کو نکال کے ادھر 80 لاکھ بنا، ادھر 20 لاکھ بنا، 80 میں سے 20 نکالیں، باقی 60 لاکھ
آپ کا جو مال ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور حساب بالکل آسان ہے، جتنی رقم ہو تقسیم 40 کر لیں۔ 60 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ سیدھی سیدھی 40 میں سے ایک اور 60 میں سے 1.5، جتنی رقم بنے کل رقم بنا کے تقسیم 40 کریں، جو جواب ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر ادائیگی زکوٰۃ میں 2 چیزیں اور بڑی معتبر ہیں، ایک کو کہتے ہیں نیت اور دوسری کو کہتے ہیں تملیک۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا ادا سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے کا مطلب کہ آپ نے اپنے زکوٰۃ کا حساب کیا اور نیت کر کے وہ پیسے الگ رکھ لے، یہ سب زکوٰۃ سے ہیں، اب آپ اس سے دیتے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی نیت پہلے سے ہے، آپ کی نیت ہے۔ یہ جو عموماً رواج چل پڑا ہے، کسی کو پیسے دیے اور وہ پارٹی ڈوب گئی، وہ مقروض ہو گیا، اس کے پاس یہ ختم ہو گئے، اور وہ اب کہتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں ہے، تم زکوٰۃ میں کاٹ لو، اپنے پاس حساب لکھ لیتے ہیں 2 لاکھ روپیہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ قطعی طور پر ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ادا کیے تھے اس وقت نیت ضروری تھی، دینے کے بعد نیت کرتے رہنا اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، نیت پہلے ہو یا اس وقت ہو۔